ہوتی ہے، لیکن آپ سے آپ کا رب ناخوش ہے، آپ سے آپ کے رب کے محبوب ناخوش ہے، بتاؤ آپ کے چہرے پہ خوشی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ چہرے پہ خوشی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ پوری دنیا کو آپ بھول جائیں گے، اس لیے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، رب کا محبوب ایک طرف ہو جائے، دنیا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ جس نے دنیا کو خلق کیا، جس نے دنیا کو لفظ کن کہہ کے بنایا، جو اس چیز پر قدرت رکھتا ہے، پوری دنیا کو سوئی کے ناکے کے اندر سما سکتا ہے، بتائیں اگر وہ ہم سے ناخوش ہے اور وہ پوری دنیا جو رب کی بارگاہ میں بہت چھوٹی ہے، قرآن فرماتا ہے کل بتاؤ دنیا قلیل، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، ایسے دنیا بہت بڑی ہے، کل بتاؤ دنیا قلیل، کہنے کا مطلب مقصد یہ ہے کہ زہر دکھائے، شہد پلائے، قاتل ٹائم شوہر کش، کس مردار پہ تو للچایا دنیا دیکھی بھائی، کس مردار پہ تو للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اور چنڈیریا کے مسلمانوں، پوری دنیا کے لوگ آپ سے ناخوش ہوں، لوگ آپ سے لڑائی کرتے ہوں، لوگ آپ سے جھگڑے کرتے ہوں، آپ کو چھیڑتے ہوں، آپ کو پریشان کرتے ہوں، آپ کو گالیاں دیتے ہوں، آپ کو بددعائیں دیتے ہوں، طنزیانہ جملہ بولتے ہوں، لیکن کوئی اللہ کا نیک بندہ آئے اور آ کے کہہ دے اے انسان، دنیا کے لوگوں نے تجھے بڑا ستایا ہے، دنیا کے لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے، دنیا کے لوگوں نے تجھ سے نفرت کیا ہے، دنیا کے لوگوں نے تجھے طنزیانہ جملہ بولا ہے، لیکن اے انسان خوش ہو جا، تجھ سے تیرا رب خوش ہے، تجھ سے تیرے رب کے محبوب خوش ہے، تو دنیا کو انسان ٹھوکر مار دے گا، مسکرانے لگے گا۔ یہ انسان کا ایمان و عقیدہ ہے۔ یہی تو ہوا، حضرت مریم کو لوگ تانے دے رہے ہیں، مریم بتا تیرے بھائی ہارون تو ایسے نہ تھے، تیرے ماں باپ تو ایسے نہ تھے، اچھے خاندان کی لڑکی ہے، اچھے بھائی کی بہن ہے، اچھے باپ کی بیٹی ہے، اچھے ماں کی لخت جگر ہے، تیری پرورش اچھے گھر میں ہوئی ہے، اور تو نے یہ کیا کیا؟ یہ بچہ کس کا؟ تو حضرت مریم اپنی نظروں کو جھکا لیتی ہیں اور رب کی بارگاہ میں کہتی ہیں مولا میں کیا کروں، میں کیا کہوں؟ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کی پاکی ایک دو جگہ نہیں، قرآن کھول کر کے آپ دیکھیں، جہاں دیکھیں حضرت مریم کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا مریم تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہاری گود میں ہے اس کی طرف اشارہ کر دو، یہ جواب دے گا۔ اشارہ کرتی ہے مریم، حضرت عیسیٰ بول پڑتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کی طرف سے اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں اور اللہ کی کتاب لے کر کے آیا ہوں، اللہ کا نبی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب بولتے ہیں تو لوگ الٹے پاؤں واپس چلے جاتے ہیں، اتنا چھوٹا بچہ کلام کر رہا ہے۔ تو میں بتاؤں آپ کو جو حضرت مریم کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہ پر ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، معاملات کیا ہے، اس کی گمبھیرتا کیا ہے، جب تحقیق کریں گے آپ تو تحقیق میں یہ آئے گا کہ حضرت مریم ایک نبی کی ماں ہے، سبحان اللہ۔ تب ان کو یہ اعجاز ملا، رب کا کرم ہوا، رب کا فضل ہوا، رب نے مہربانی کی اور ان کی پاکی بیان کرنا رب نے شروع کر دیا قرآن میں۔ آئیے حضرت فاطمہ عابدہ زاہدہ کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ کو 3 شرف حاصل ہوا، سبحان اللہ۔ ایک تو آپ نبی ذی وقار کی لاڈلی بیٹی، وہ نبی جب پوری دنیا کے لوگ اپنی بیٹی کو، معصوم بیٹی کو زندہ درگور، زندہ دفن کر کے آیا کرتے تھے تو انہیں سکون ملا کرتا تھا۔ آج جن کے پاس بیٹیاں ہیں، جب وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں اور جب بیٹی مائکے سے سسرال جانے لگتی ہے تو والدین کے دل سے پوچھئے ان کے دل پر کیا گزرتی۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو 20 سال تک پالا، 25 سال تک پالا، ہم غریب سہی، بھوکے سہی،
पाका कर लिया करते थे, फटे पुराने कपड़े पहनाया करते थे, लेकिन हमने अपनी बेटी को कभी मारा नहीं, हमने अपनी बेटी को कभी सताया नहीं, हमने अपनी बेटी को कभी तकलीफ नहीं दी। पता नहीं जहाँ मेरी बेटी जा रही है कहीं लोग उसे तकलीफ ना दे, कहीं लोग उसे सताना ना शुरू कर दे, कहीं लोग उसे मारना ना शुरू कर दे, कहीं लोग उसे बेइज्जत न करने लगे, कहीं लोग उसे रुसवा न करने लगे, कहीं लोग उसे परेशान न करने लगे, कहीं लोग उसे बेबस न करने लगे, कहीं लोग उसे लाचार न करने लगे, कहीं लोग उसे मजबूर न करने लगे, कहीं लोग उसे बेसहारा न करने लगे, कहीं लोग उसे दुनिया से किनारा न करने लगे। ए मुसलमानों, ये हर माँ बाप के दिल में बात आती है, लेकिन अल्लाह के भरोसे वो वालिदैन अपनी बेटी के सर पर शफ़क़त वाला हाथ रखते हैं और दुआएं देते हैं, जा बेटी तू अपने ससुराल में खुश रहे, अल्लाह ताला उसे खुशियां नसीब अता फरमाता है। लेकिन जब मक्के के लोग बेटी को जिंदा दरगोर करके सुकूनो चैन राहत की नींद सोया करते थे, ऐसे आलम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। और जब हजरत फातिमा तो ज़हरा नबी की बारगाह में आया करती थी तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मसनद छोड़ दिया करते थे, उस पर हजरत फातिमा तो ज़हरा को भी। ये शान है सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, यानी खातून जन्नत पे लाखों सलाम। ये शान है हजरत फातिमा तो ज़हरा की। हजरत फातिमा तो ज़हरा जब नबी की बारगाह में आया करती थी तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातो तस्लीम अपनी चादरें ततहीर बिछा दिया करते थे, बेटी आओ इस पे आराम करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा है, और सबसे ज्यादा अगर मेरे नबी किसी से प्यार किया करते थे तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया करते थे। वो फातिमा जिनके बारे में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा तुमने मेरे साथ इतना वफा की है, तुमने मेरे साथ इतना अच्छाई की है, तुमने मेरे साथ इतनी नेकी की है। फातिमा अगर शरीयत की पाबंदी न होती तो लोग काबा शरीफ का तवाफ करते हैं, फातिमा में तेरा तवाफ। हज़रत अली फरमाते हैं चंदेरिया के मुसलमानों, वो शरीके हयात हजरत अली फरमाते फातिमा खुश हो जाओ, मैं रब को हाजिर और नाजिर होके कहता हूँ मुझे तुमसे कोई भी शिकवा नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैं तुमसे खुश हूँ, मैं तुमसे राजी हूँ। हजरत अली फरमाते फातिमा अगर तुम्हारे वालिदे माजिद की शरीयत की पाबंदी न होती तो लोग खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे कब्रों के जानिब अपने चेहरे को करके नमाज सुभान अल्लाह। हज़रत अली फरमाते हैं शान फातिमा हमने देखा कहाँ, शान फातिमा हमने सुना कहाँ। ये हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान है। और इबादत का वो हाल रहा करता था कि बच्चों की परवरिश भी किया करती थी, घर का काम काज भी किया करती थी, ठंडियों की लंबी लंबी रातें हुआ करती थी और रब की बारगाह में मुसल्ला बिछा करके खड़ी हो जाती थी तो कहती थी मौला इतनी छोटी रातें तूने बना दी है कि तेरे महबूब की बेटी फातिमा दिल खोल के इबादत नहीं कर पाती है। ए मेरे मौला एक रात तू ऐसी बना दे जिसमें तेरी बंदी तेरे महबूब की बेटी फातिमा दिल खोल के इबादत और रियाजत। फातिमा कह रहे और कौन सी रात के बारे में कह रहे हैं? ठंडियों की रात के बारे में। 8-8, 9-9, 10-10 घंटे की रात होती है। रात हमारे लिए भी छोटी पड़ती है साहब,
لیکن سونے کے لیے ہم کہتے ہیں راتیں بڑی چھوٹی ہیں، ہم 1 بجے تک 2 بجے تک موبائل چلاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم سونا شروع کرتے ہیں، اور جب تقدیروں میں اچھائیاں لکھی جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر بندہ رب سے مانگتا ہے تو رب فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے کہتا ہے اے اللہ تو میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، بتا تو صحیح تجھے چاہیے اس سے کہیں زیادہ بار یاد کرتا ہوں میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ لیکن تیرے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو۔ ہم نے مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں سیکھا۔ مسجد نبوی میں ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد ایک کونے میں بیٹھ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگتا ہے، اور دعا بچے لوگ بہت بول رہے ہیں، بہت بہتر ہو رہا ہے، مزہ نہیں آتا۔ محبت سے درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ پیچھے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائے، بیٹا آگے آ جاؤ، چھوٹو آگے آ جاؤ۔ آپ کے امام صاحب دیکھ رہے ہیں، صبح آپ کی جو ہے خیریت حال پوچھیں گے، ہے نا؟ تو آپ تو دیکھیے یہ مطلب علامہ اقبال کہتے ہیں نام تو اس بدر آموختم۔ میری بات یہاں پہ تھوڑی سی کڑوی ہوگی لیکن بری نہیں لگنی چاہیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے نبی کا نام کسی کالج سے نہیں، کسی مکتب سے نہیں، کسی مدرسے سے نہیں، کسی یونیورسٹی سے نہیں، کہیں نہیں۔ اگر ہم نے نبی کا نام سنا ہے، اگر ہم نے نبی کے نام کا ادب سیکھا ہے تو اپنے والد ماجد سے سیکھا ہے۔ نے اپنا طریقہ بیکار کر دیا۔ وہ ماں جس کے قدمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بتایا، آج اس ماں کے قدم لڑکھڑا گئے، آج اس ماں کے قدم بھٹک گئے۔ وہ ماں جس کے تعلق سے نبی کریم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آج ماں کا قدم غلط جگہوں پہ جانا شروع ہو گیا ہے۔ جب مائیں عابدہ تھی تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوا کرتا تھا، جب مائیں زاہدہ تھی تو بیٹا خواجہ غریب نواز پیدا ہوا کرتا تھا، جب مائیں پرہیزگار اور متقی تھی تو بیٹا اعلیٰ حضرت پیدا ہوا کرتا تھا، جب مائیں یہ کہتی تھی تو سو جا یا مصطفیٰ کہتے کہتے، گلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے تو بیٹا حضرت بایزید بستامی پیدا ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب سے ماؤں کے قدم لڑکھڑا گئے ہیں، جب سے ماؤں کے قدم غلط جگہ پہ جانا شروع ہو گئے ہیں تو بیٹا بزدل پیدا ہو رہا ہے، بیٹا ناکارہ پیدا ہو رہا ہے، بیٹا نکما پیدا ہو رہا ہے، بیٹا کامچور پیدا ہو رہا ہے، بیٹا کاہل پیدا ہو رہا ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آج کی مائیں کنیز فاطمہ بن جائیں تو بیٹا غلام امام حسین اعظم بن جائے۔ آج کی مائیں کنیز فاطمہ بن جائیں تو بیٹا غلام امام حسین اعظم بن جائے گا۔ اگر آج کی مائیں کنیز حضرت رقیہ بن جائیں تو بیٹا محدث اعظم بیٹا محدث اعظم کا غلام پیدا ہو جائے گا۔ اے ماؤں اپنے بچوں کو سکھاؤ، ورنہ تمہارے جانے کے بعد یہ تمہاری دولت کو ہڑپ لیں گے اور تمہاری چپل اور کپڑے کو باہر پھینک دیں گے۔ اسے کون پہنے گا؟ اسے ہٹاؤ، دولت ساری سینے سے لگا لیں گے۔ جو تم بنگلہ چھوڑ کے گئے ہو اس بنگلے کو ہڑپ لیں گے، لیکن نصیب نہیں ہوگا کہ ہر جمعہ جا کر کے تمہارے قبر پہ فاتحہ پڑھیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، آدھی روٹی کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اس لیے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، گنہگار تھا اور اس کے قبر پر عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب اس کے چھوٹے سے بچے نے اپنی توتلی آواز سے اللہ کو رحمان کہا، اللہ کو رحیم کہا، اللہ کو کریم کہا، اللہ کو سرکار کہا، اللہ کو غفار کہا، اللہ کو مہربان کہا، تو رب نے فرمایا فرشتوں عذاب کو ہٹاؤ، جلدی سے ہٹاؤ۔ جس کا بیٹا زمین کے اوپر بیٹھ کے مجھے رحمان کہہ رہا ہے، مجھے رحیم کہہ رہا ہے، مجھے کریم کہہ رہا ہے، مجھے
کہہ رہا ہے زمین کے اندر میں اس کے باپ کو عذاب دوں، یہ رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہوگا بلکہ اس کو ثواب دوں۔ یہ تو ہو گئی والدین کی فضیلت۔ اور بچوں اگر تم اپنے دولت میں برکت چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بچے اپنے والدین کے لیے، والدین باحیات ہوں، زندہ ہوں یا اس دنیا سے چلے گئے ہوں، جو بچے اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں رب ان کا نصیب کبھی بھی خراب نہیں بلکہ اچھا کیا کرتا ہے، اور ان کے روزی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اب بتائیں جو بیٹا 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوگا وہ 5 ٹائم کی نماز میں ہر بار یہ کہتا ہوگا کہ نہیں کہتا ہوگا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے مولا میری بھی مغفرت فرما دے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے۔ جب 5 ٹائم وہ نماز میں دعائیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا آپ کے والدین کی بخشش نہیں فرمائے گا؟ بلا شبہ بخشش فرما دے گا۔ تو بچوں اپنے نبی کی محفل میں جب بھی بیٹھا کرو ادب سے آؤ، ادب سے بیٹھو، ادب کرو، یہ ادب کی جا ہے، یہ ایسی ویسی نہیں ہے محفل بلکہ یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ اور سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ محبت سے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ محبت سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، یہ محفل پاک جو ذکر امام حسین کے صدقے میں جس محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اسے ہم ذکر امام حسین کے نام سے جانتے، مانتے اور پہچانتے ہیں۔ بیان کیا جا رہا تھا کہ جب شہید کے جسم پر پہلا وار ہوتا ہے تو اسے دیدار الہی نصیب ہوتا ہے، اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور شہید کو جب کوئی بھی چیز تلوار لگتی ہے، نیزے لگتے ہیں یا تیر لگتی ہے، اسے کسی وجہ کوئی بھی تکلیف نہیں ہوا کرتی۔ ایک حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کا آتا ہے، آنے کے بعد بیٹھتا کہتا حضرت عقل تسلیم نہیں کرتی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب انسان کے جسم پر وار کیا جاتا ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ آپ بتائیں تو صحیح کہ یہ معاملات کیا ہے، یہ بات کیا ہے؟ جب بھی جسم کو کاٹا جائے گا تکلیف ہوگی، جب بھی جسم کو کاٹا گیا ہے تکلیف ہوئی ہے، اور آئندہ جب بھی جسم کو کاٹا جائے گا تکلیف ضرور ہوگی۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تو نے قرآن مقدسہ کی تلاوت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کہا حضرت میں نے قرآن مقدسہ کی تلاوت کی ہے، لیکن آپ سمجھا دیں قرآن سے تو بڑا اچھا ہوگا۔ کہا سورہ یوسف کو کھول کے لا۔ وہ انسان سورہ یوسف کو کھول کے لاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات پڑھنے لگتے ہیں۔ مصر کی تمام عورتیں ہیں اور زلیخا کو تانے دے رہی ہیں، اے زلیخا تو ایک ملکہ ہے، یوسف پرتا غلام ہے، وہ تیرے یہاں ایک مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک غلام کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ملکہ ہے، تو یوسف پر فدا ہو گئی ہے، تو یوسف کو چاہنے لگی ہے، تو یوسف کو ماننے لگی ہے، تو یوسف پر جانے نچھاور کرنے لگتی ہے۔ وہ زلیخا جو کئی سال تک ایک آگ کو جلا کر کے اپنے معبود سے کہتی ہے یا صنمی یا صنمی مجھے یوسف سے ملا دے، مجھے یوسف سے ملا دے، لیکن یوسف سے ملاقات نہ ہوئی۔ ایک دن ان کے زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے، اے یوسف کے رب مجھے یوسف سے ملا دے۔ اللہ نے فوراً حضرت
वो सुलेखा जो यूसुफ को बेपनाह चाहती थी, जो बेपनाह मानती थी। मिस्र की तमाम औरतों ने कहा, जुलेखा वो ताने दे रही थी, जुलेखा ने कहा मेरे यूसुफ इतने खूबसूरत हैं, अगर तुम उन्हें देख लोगी तो ज़बान में ताने लाना बंद कर दो। तमाम औरतों ने कहा ठीक है, हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखना चाहती हैं। तो कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसे नहीं दिखाओगे, ऐसा करो अपने हाथ में एक छुरी ले लो और एक नींबू ले लो, किनारे किनारे खड़ी हो जाओ, बीच से जब मेरा यूसुफ गुजरे तो बस ख्याल रहे इस छुरी से नींबू को काटना है और कुछ ना काटना। तारीख शाहिद है, कुरान बयान करता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को एक तरफ कुरान बयान कर रहा है, दूसरी तरफ नबी ज़ीवकार बयान कर रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरे भाई यूसुफ का हुस्न मीठा था और मेरा हुस्न नमकीन है। सहाबाई कराम के दरमियान फरमाया करते थे मीठे चीज को जो एक बार खा ले, जो एक बार देख लेता है उसका मन भर जाता है, लेकिन नमकीन चीज ऐसी होती है देखता रहे, उसे देखता रहे। तभी तो सहाबाई कराम एक बार देखे या 1000 बार देखे, कहते या रसूल अल्लाह मन ही नहीं भरता। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, बीच से यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरने लगते हैं। जब मिस्र की औरतों ने देखा कि कहा हाय ये कोई इंसान है या कोई मुजस्समा जा रहा है, ये मैं क्या देख रही हूँ। जुलेखा, जुलेखा ने कहा देखती रहो और छुरी को चलाती रहो नींबू पर। तारीख शाहिद है, कुरान करीमा शाहिद है। मिस्र की औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम को आंखों से देख रही है, हाथ चल रहे हैं छुरी और नींबू के साथ। मिस्र की औरतों के हाथ में जो नींबू था, छुरी से उनको उसने काट दिया, लेकिन उसके साथ साथ अपनी उंगलियों को काट लिया। जुलेखा ने कहा मिस्र की औरतों तुम क्या कर रही हो। मिस्र की औरतों ने कहा जुलेखा यूसुफ को देख रही हो। कहा दूसरा काम क्या कर रही हो। कहा नींबू काट रही हूँ। कहा नींबू काट रही हो कि कुछ और काट रही हो। मिस्र की औरतों ने कहा जुलेखा नींबू काट रही हूँ। कहा एक बार जरा नीचे तो गौर करो। जब मिस्र की औरतों ने नींबू को देखा तो नींबू कट चुका था, उंगलियों पे वार कर रही थी। कहा जुलेखा कसम से हमें पता ही ना चला, यूसुफ के हुस्न में हम इतना महू हो गई कि हमें पता ना चला कि उंगलियां कब कटने लगी। तो मुझे कहलिया देने जाए, जब यूसुफ का हुस्न सामने मौजूद हो तो जिस्म कट जाए पता ना चले, जब खालिके हुस्न यूसुफ का हुस्न सामने हो तो कैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे हैदरी। जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतना खूबसूरत बनाया कि यूसुफ को देखते देखते उंगलियां कट गई, काटी नहीं गई। चूल्हे पे गौर करना, कट गई। नींबू काटने के लिए कहा गया था और उंगलियां काटी नहीं गई, जानबूझ करके नहीं काटी गई बल्कि कट गई। नींबू ही काट रही थी, वहां कट गई यूसुफ को देखते देखते। और यहाँ मुस्तफा के चाहने वाले कटा रहे। कट जाना अलग है और कटा देना अलग है। कट जाना अलग है। रास्ते में आप चल रहे थे, आपने नहीं देखा, आपके पाँव में कांटा चुभ गया। आपको पता ये था कि मैं सड़क पे चल रहा हूँ, आपको पता ये था कि मैं साफ रोड पे चल रहा हूँ, आपको पता ये था कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, लेकिन आपके पैर में कांटा चुभ गया। और जरा सुनते चलो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अगर मेरी उम्मत को कांटा भी चुभता है तब भी उसकी तकलीफ मुझे हुआ करती है। चंदेरिया के मुसलमानों, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अगर मेरी उम्मत को कांटा भी चुभ जाए उसकी तकलीफ भी मुझे हुआ करती है। जब भी तुम नबी की महफिल में बैठा करो तो इस तसव्वुरात के साथ कि लगे कि गुंबदे खजरा के पास बैठे हैं, लगे कि गुंबदे खजरा के पास बैठे हैं। आप रास्ते में चल रहे थे, आपको कांटा चुभ गया, तकलीफ तो जरूर होगी, लेकिन आपने जबरदस्ती नहीं चुभाया, आपको चुभ गया। रास्ते में कांटा खड़ा हो, आप अपना पैर उस पे रखेंगे तो कैसे रखेंगे और क्या सोच के रखेंगे। आप डरेंगे और आपको कांटा दिख जाएगा तो आप उससे बचना चाहेंगे। आप उससे बचना चाहेंगे, नहीं बचना चाहेंगे, लेकिन वहां कट गई
اور یہاں مسلسل کٹایا جا رہا ہے۔ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں جان بوجھ کے نہیں کاٹی، اور یہاں جان بوجھ کر رب کے نام پر کٹایا جا رہا ہے۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ میدان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ میدان عرب، تو یہاں سر کٹایا جا رہا ہے۔ تبھی تو فرمایا گیا جب شہید کے جسم پر پہلا وار ہوتا ہے تو اسے دیدار الہی نصیب ہوتا ہے، اللہ کا دیدار ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا دیدار کرنے میں وہ اتنا مست ہو جاتا ہے، اتنا مست ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے کہ اپنے سارے درد اور تکلیف ہم دکھ کو بھول جائے۔ جب شہید کے جسم پر وار ہوتا ہے تو شہید کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچتی ہے، تو وہ انسان کہتا حضرت بہت سمجھ میں آ گئی۔ فرمایا کہ شہید جب جنت میں جائے گا تو جنت کے باغات سے پھل کھائے گا اور جنت کے میوے کھائے گا، جنت کے نہروں سے پانی پیے گا، وہ جس کے تعلق سے فرمایا گیا دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور عطر و عنبر سے زیادہ خوشبودار، وہ بھی پیے گا اور باغات میں ٹہلے گا، محلات میں ٹہلے گا۔ رب فرمائے گا اے میری راہ میں جان دینے والوں، ذرا بتاؤ کیا تمہیں میری جنت پسند آئی؟ کیا جنت کے باغات پسند آئے؟ کیا جنت کے محلات پسند آئے؟ کیا جنت کے میوے پسند آئے؟ کیا جنت کے پھل پسند آئے؟ کیا تمہیں جنت کا خوبصورت پانی پسند آیا؟ تو شہید کہیں گے مولا سب اچھا ہے، تیرے جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو من میں آتا بھی دل میں نہیں پہنچے گا، من کے خیال میں جیسے آئے گا ویسے حاضر ہو جائے گا، کسی چیز کی کمی نہیں ہے مولا۔ رب فرمائے گا پھر، کہا لیکن ایک آرزو باقی رہتی ہے۔ کہا وہ کون سی آرزو؟ کہا مولا میں چاہتا ہوں پھر مجھے دنیا میں بھیج دے اور دنیا میں پھر جنگ ہو، تیرے نام کا نعرہ بلند کرتا رہو، ظالم ہمیں شہید کرے پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر قتل کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، مسلسل میں مارا جاتا رہوں، مسلسل میں زندہ کرتا رہوں، کیا جاتا رہوں۔ اے میرے مولا اس لیے تیرا دیدار ہوتا ہے، جو مزہ تیرے دیدار میں ہے وہ مزہ تیری جنت ہے۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کے مانگ لی ساری کائنات، تجھ سا کوئی سخی نہیں، مجھ سا کوئی گدا نہیں۔ جب جس نے جنت کو بنایا ہے وہ مل گیا تو پھر جنت کی ضرورت کیا ہے؟ جنت تو مل ہی جائے گی۔ تبھی تو کہا گیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔